تو آ رہا ہے کہ ہوا تبدیل ہو رہی ہے. اب یہ اگر چلتا رہا سلسلہ ایسے تو ہوا تبدیل ہوگی, حقیقت بھی تبدیل ہو جائے گی. تو پھر اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب کو سوچنا پڑے گا, اچھا ہن کے دن کھڑا ہونا ہے اگے جڑی الیکشن آ رہی ہے وہ کدا ہاتھ پاری ہوئے گا اینڈ سو آن. تو اس کا تعلق جو ہے بہت سی چیزوں کے ساتھ ہے, ایجنسیوں کے ساتھ بھی ہے, خان صاحب کی لڑائی جو نیوٹرلز کے ساتھ چل رہی ہے اس کے ساتھ بھی ہے. نیوٹرلز جو ہیں خان صاحب کے بارے میں سوچتے کیا ہیں, کیا خان صاحب کو کسی سٹیج پہ بھی وہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں اب کہ نہیں جیسے پہلے کیا تھا. انہیں ایک بات کا تو احساس ہو گیا نا کہ خان صاحب جو ہے یہ نواز شریف نہیں ہے. نواز شریف نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو خان صاحب نے کر دیا. مطلب ہے کہ خان صاحب نے تو اسٹیبلشمنٹ کو فارغ کر دیا. آنیسٹلی یہ سارا ملک جو ہے یہ نئی جو پود ہے, ہم جیسے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں سوچتے تھے کہ نام نہیں لینا, ہولی کاؤ, سیکرڈ کاؤ, اسٹیبلشمنٹ, یہ پود جو ہے یہ تو بہت آگے نکل گئی. آپ سنتے نہیں ہیں جو خواتین آتی ہیں اور بولتی ہیں اور ان کے نوجوان لوگ آ کے کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ انہوں نے تو اب خان صاحب نے ان کو اکسا دیا ہے. تو اس لیے کیا خان صاحب کو یہ اسٹیبلشمنٹ کبھی ٹرسٹ کرے گی؟ اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوسچن. اور ایز آئی سیڈ, اب جو شہباز شریف صاحب ہیں اور آج کی جو پی ڈی ایم حکومت ہے وہ تو ہر بات اسٹیبلشمنٹ کی مان رہی ہے اور سٹیبلائز کر رہی ہے سب چیزوں کو. آپ نے دیکھا بڑی ایک انٹرسٹنگ کامنٹ میں نے پڑھا تھا انٹرنیٹ کے اوپر کہ یہ جو خان صاحب کی طرف سے جو لیکس آئی ہیں, یہ آڈیو لیکس, تو اس سے ایک امپریشن یہ گیدر ہوتا ہے کہ جو کہ ابھی باہر نہیں آیا مگر وہ دھمکی دی تھی ڈارک ویب والے شخص نے کہ جی اس میں جنرل باجوہ بھی ہیں ایک دو میٹنگز کے اندر, مگر وہ بہت محتاط ہے. انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے کوئی بات بن جائے جسے کہتے ہیں. ویری پولائٹ, ویری ریسپیکٹفل, ویری ریسٹرینڈ, almost as though he knew that recordings were taking place and so on. So میں سمجھتا ہوں کہ that will be the main issue, which is why خان صاحب کہتے ہیں کہ اگلا آرمی چیف جو ہے وہ خان صاحب اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ شہباز شریف صاحب ان کو اپوائنٹ کریں. یہاں تک کہ وہ تیار ہو گئے کہ جی ٹھیک ہے آپ کرنٹ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دیں اس وقت تک جب تک الیکشن نہیں ہوتے, اور جب الیکشن ہوں گے تو اس کے بعد جو حکومت آئے گی وہ میری حکومت ہوگی اور میں اپوائنٹ کروں گا اگلا آرمی چیف. تو وہ ایشو جو ہے ابھی بھی وہ سمجھتے ہیں کہ جس کو وہ اپوائنٹ کریں گے وہ شاید ان کے ساتھ کھڑا رہے گا تھرو تھک اینڈ تھن, رائٹ اور رانگ. میرا خیال ہے ایک سبق اگر سیاستدانوں نے سیکھا ہوگا یا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ جس کو مرضی لگوائیں آپ, جتنی مرضی اس نے سفارشیں کی ہوں یا وعدے کیے ہوں, آخر میں وہ فوج کا سربراہ ہوتا ہے اور اس سب سے پہلے وہ فوج کی جو اندر کی جو باتیں ہیں, جو اندر کے پریشرز ہیں, جو اندر کی رائے ہے وہ سنتا ہے اور آخر میں وہ اپنا آدمی بن جاتا ہے. اور انفیکٹ میں تو ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ جس کو آپ لگائیں گے وہ شروع میں ہی اس نے اپنے آپ کی انسٹیٹیوشن کو پروو کرنا ہے کہ میں ان کا آدمی نہیں ہوں, اپنی عزت رکھنے کے لیے, اپنی وقار رکھنے کے لیے, اپنی اتھارٹی رکھنے کے لیے اوور ہز انسٹیٹیوشن. یہ کوئی سول سرونٹ نہیں ہے جس کو آپ لگاتے ہیں اور سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سٹھی کا آدمی ہے, اور وہ کرتا بھی سٹھی کے کام ہے. اگر آپ نیب کا کوئی چیئرمین لگا دیں یا ادھر ادھر تو وہ بڑا ہوگا, مگر دس از اے ڈفرنٹ انسٹیٹیوشن. میرا خیال ہے یہاں سب سے پہلا جو پریشر ہوتا ہے ایک نئے آرمی چیف کے اوپر وہ یہی ہوتا ہے کہ ٹو بی ہز اون مین. جس نے لگایا ہوتا ہے وہ موقع اس کو اگر مل جائے تو اسی کی چھٹی کرا دیتا ہے اپنی ٹورلک بنانے کے لیے کہ دیکھیں میں تو قومی اثاثہ ہوں, میں کسی کا اگلا پچھلا نہیں ہوں. تاریخ دیکھ لیں, میں کیا آپ خود جانتے ہیں, سلنگی صاحب بتا دیں گے آپ کو, ایک آرمی چیف آپ بتائیں, جس نے لگایا ہے. آصف نواز والا قصہ بتائیں نا. آصف نواز نہیں, صرف آصف نواز صاحب کا نہیں, سبھی کا یہ ایشو ہے. وہ بھی مزیدار قصہ ہے, وہ سنائے تو صحیح. ایوب خان کے زمانے سے شروع کر لیں اور آج تک. خان, ہاں جی بالکل بالکل حسن نہیں, ایوب خان کیوں, سکندر مرزا سے شروع کرے نا. ہاں سکندر مرزا بیچارہ ہی تھاٹ وہ ماشاء اللہ لگوا کے تو بڑی کوئی انجوائے پاور چل پرے ہو تو. ہاں
साथ बड़ी साथ जड़ा अक्टूबर और जिसको फिर आप सिपाही लगाते हो सत्याग्रह। आगे कहता चल परे हो तू, बिल्कुल बिल्कुल और जनरल वहीद ने तो दोनों को परे कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल वही वो इसीलिए था। और सबसे ज्यादा उनकी बड़ी अहमियत है फौज के अंदर कि he was really a true neutral। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो ये गलत जी फहमी है ये कि जी हम लगाया तो हमें बचाव हो जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, आप इसीलिए, मेरी तो यही व्यू है कि सीनियर मोस्ट को लगाए और खत्म करें इस बात को। बिल्कुल, जैसे जैसे जुडिशरी का अब हो चुका है, जैसे कि बाय एंड लार्ज सिविल सर्विसेज में भी होता है, ग्रेडिंग के हिसाब से होता है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। सीनियर मोस्ट वाले, सीनियर अच्छा, जनरल्स में से आप किसी को लगाएंगे, मेरा ख्याल ये है कि जिस बंदे को भी लगा रहे हैं उसका ताल्लुक इससे होना चाहिए कि मुल्क के उस मखसूस अरसे में 3 साल में क्या चैलेंजेस है। फर्ज करें कि जी वो साइबर अटैक्स का ज्यादा वो है खतरा, तो अगर आपके पास कोई ऐसा जनरल है जिसको इसकी बहुत अच्छी इल्म और तजुर्बा है, शायद वो मुनासिब हो। किस तरह के चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी के हवाले से, तो ये अख्तियार मेरा ख्याल है वजीर आजम को के पास ही रहना चाहिए। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जिस तरह से जुडिशरी में हो रही है उसका इतलाक मेरा ख्याल है कि जनरल्स पर नहीं है। सोलंकी साहब, मेरे ख्याल से यहाँ पे आप और इमरान खान में बड़ी कॉमन जो है ना ये चीज है, उनका भी यही ख्याल है। नहीं कोई कॉमन नहीं। इमरान खान को वो बंदा चाहिए जो कि उसके अगले 10 साल को सिक्योर करे, अपोजिशन को दीवार से लगाए, मीडिया को खत्म करे। वो शी जिनपिंग और पुतिन और मोहम्मद बिन सलमान और अर्दवान अच्छा चले all सोलंकी साहब, मैं सिर्फ एक ऑब्जेक्शन रेज करूंगा टू योर प्रपोजल। तो सिर्फ ये कि ये ये लोग जो पहुंच जाते हैं ना लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पे, ये मोर और लेस दे द सेम, मोर और लेस, और इनमें कोई साइबर वॉरफेयर या इसकी या उसकी कोई एक्सपर्टीज नहीं होती। दैट्स व्हाई दे आर अलाउड टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में उधर से निकल के क्वार्टर मास्टर को इधर से तो और दूसरी पहली बात तो ये है कि इसमें कोई एक्सपर्टीज की कोई बात नहीं। दूसरी बात ये है कि एक्सपर्ट्स तो आप है ना, एक्सपर्ट्स आर इन द सिविलियन सेक्टर, इट्स देयर जॉब। तो अगर ये उधर ना जाएं तो फिर ये इश्यू नहीं बनता ना, वो प्रॉब्लम ये बन जाता है दे थिंक दे नो इट ऑल, मगर एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे द एक्सपर्ट्स आर इन द सिविलियन सेक्टर, दैट्स व्हाट दे आर मेंट फॉर। आज तक तो नो जनरल हैज एवर वन अ वॉर। वो क्या कहते हैं, वॉर इज टू सीरियस अ बिजनेस टू बी लेफ्ट टू जनरल्स एंड सो ऑन। तो इसलिए आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे स्ट्रेटेजिक थिंकिंग should not be in GHQ. It should be in some other idara jahan representation zarur ho of civilians and others. But दुनिया के जो सबसे democratic और enlightened nations हैं, वहाँ national security advisors are all civilians, and national security strategy is made by the civilians. The army implements it.